السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج میں صبح اٹھی نا تو آج بڑا بلنڈر ہو گیا۔ صبح میں اٹھی نا تو ایک تو ٹائم بھی ہو رہا تھا، صبح کے 6 بج رہے تھے، بچوں نے اسکول جانا تھا اور بریڈ انڈے وغیرہ سارا کچھ میں رات کو منگوا لیا۔ اور میں نے دیکھا جب تو گھی کا ڈبہ بالکل خالی ہے۔ میں پریشان، میں کہا یار میں نے تو انہیں بریڈ بنا کے دینی تھی، یہ کیا بنا؟ گھی تو بالکل بھی نہیں ہے، پراٹھے جتنا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچ لیا، میں کہا یار آج اسی خالی ڈبے میں سے گھی نکال کے میں نے پراٹھے جو ہے نا مطلب ایک چھوٹا اور ایک بڑا پراٹھا بنایا۔ بس کبھی کبھی جو عورت، میں کہتی ہوں یار عورت کے پاس کتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، مطلب عورت کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لیتی ہے عورت، مطلب کچھ بھی ہو۔ دیکھیں گھی بالکل بھی نہیں تھا، وہ والا گھی تھا جس میں مطلب چیزیں تلی وغیرہ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا یار اس میں تو پراٹھے کا ذائقہ اچھا بھی نہیں آئے گا، چلو انڈا وغیرہ تو میں نے اس میں بنا لیا تھا، میں نے کہا لیکن اس میں تو پراٹھے کا ذائقہ نہیں اچھا آئے گا۔ لیکن میں کہتی ہوں خالی ڈبے میں سے بھی نا آپ عورت کو گھی کا خالی ڈبہ بھی دے دو نا، عورت نے اس میں سے بھی پراٹھے بنا لینا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ مطلب ہم عورتیں ہر چیز کو کس طرح ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، کس طرح پورا کر لیتی ہیں کہ مطلب ظاہر ہے صبح کا وقت تھا، میں نے کہا اس وقت تو کوئی ابھی تک تو شاپ بھی نہیں کھلی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے پھر مطلب اگر میں نے کہا میں اٹھاؤں گی بھی نماز اپنے ہسبینڈ کو، تو آپ کو پتہ ہے کہاں اتنی جلدی مرد اٹھتے ہیں، اٹھنے میں بھی تقریباً انہوں نے 20-25 منٹ لگا دینے تھے۔ تو بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، تو میں سوچا کہ یار عورت کو نا ایڈجسٹ کر جاتی ہے۔ مجھے اس ٹائم ہوا کہ یار ہم عورتیں ایڈجسٹ کر جاتی ہیں کچھ بھی ہو۔ تو میرے ساتھ ایسی ویسی سچویشن پہلے بھی ہو چکی ہے کافی دفعہ۔ اب یہ دیکھیں آپ گھی کا ڈبہ بالکل خالی ہے، لیکن میں نے کہا یار اس میں سے میں پراٹھا کسی نہ کسی طرح میں نے بنایا، کیونکہ میرے پاس نا ایک اور گھی کا وہ ایک رکھا ہوا تھا، وہ جو میں نے پہلے جس میں تھی اس کے اندر بھی کچھ گھی تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں مطلب ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے نہ کچھ کر لیتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو خیر یہ تو کام چلتا رہتا ہے، تو ہو جاتا ہے، ہم ایڈجسٹ تو کر لیتے ہیں بھائی، جیسا مرضی ہو ماحول۔ تو اسی طرح ہم بات کریں گے کہ سسرال میں بھی اسی طرح نا عورت ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں نا ایڈجسٹ کرو بھائی، عورتیں زیادہ موسٹلی ہماری سوسائٹی میں عورتیں نا بیچاری ایڈجسٹ کر کے ہی رہ رہی ہیں سسرال میں، ورنہ تو ادروائز میرے خیال سے بہت کم خواتین ایسی ہیں جو بہت پرسکون زندگی ایک جوائنٹ فیملی میں گزار رہی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سسرال میں ان لاز، دوغلے ڈبل فیس لوگ، چغل خور لوگ، چغل خور، دوغلے، ڈبل فیس، مطلب آپ انہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، میں تو انہیں دوغلا نام دوں گی کہ ایسے لوگ جو آپ کے فیس پہ تو ان لوگوں کی بہت برائیاں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے ایسے، لیکن جب وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ایسے میٹھے ہوتے ہیں کہ یار ان سے اچھا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوغلا پن کرنا۔ تو اب ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے، یعنی ایسے حالات میں، ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے، کس طرح اس دوغلے پن سے مطلب والی سچویشن سے نکلا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے جو دوغلا پن دکھاتے ہوں، ان لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کریں۔ بہت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ دوغلے بندے کے ساتھ انسان فیل کرتا ہے باتیں، اور مطلب محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار مطلب آپ کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اتنا دوغلا پن ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پہ تو اتنی بے تحاشا برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کسی کی، اور کچھ لمحے بعد دیکھا جاتا ہے تو اسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر ہی ہا ہو کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ابھی تو اتنی برائیاں ہو رہی تھی اس کی، ابھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور تو ایسی سچویشن میں کس طرح ڈیل کیا جائے دوغلے انسان کے ساتھ، جو بندہ دوغلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ یہ جو ہوتے ہیں نا دوغلے لوگ، ان کا ایک میں آپ کو بات بتاتی ہوں، یہ لوگ آپ کو موسٹلی پریشان ہی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان رہے، آپ جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح آپ اپنے بندے سے لڑتی ہی رہو۔ وہ سچویشن ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ جائے، آپ غصہ کرو، آپ ریئیکٹ کرو۔ دوغلا انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی چاہے گا
وہ آپ کی پیٹھ پیچھے جا کر برائی کرے گا اور وہ یہی کہے گا کہ آپ کسی طرح چیختی چلاتی رہیں، لڑتی جھگڑتی رہیں۔ لیکن آپ ایک دوگلے انسان کے سامنے جتنا خود کو ریلیکس شو کرواؤ گے، جتنا خود کو جو ہے وہ شو کرواؤ گے، کیا کہتے ہیں، بہت ہی کول ڈاؤن، کہ آپ کو اس کی ان ایکٹیویٹیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ بندہ اتنا کنفیوز ہو جائے گا۔ یقین مانیں، ایک انسان ہے وہ فضول میں آپ کے سامنے ایک فضول کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے ایسی کہ جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، کچھ کہہ نہیں رہا منہ سے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اگنور کرنا یا آپ کے سامنے ڈبل فیس کرنا، تو آپ کو ایک غصہ آ رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار میں کس طرح ڈیل کروں، آپ اس کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان کے پاس جا کر یہ بات کہتے ہیں، تم اس کی اتنی برائیاں کری تھی، اب جا کے تم اس کے پاس بیٹھی ہو، وہ انسان چڑھ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اچھا اس کی اس سے جلتی ہے، او ہو، اس لیے اب اکثر جو ہوتا ہے نا، آپ کو بتاؤں سسرال میں یہ کام نا زیادہ تر نندوں میں بڑا یہ کام ان ہوتا ہے نا، یہ چیز اکثر نندیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے سامنے بیٹھ کے برائیاں کریں گی کسی کی، اور کسی ایک بھابھی کی یا اس کی، اور بعد میں جا کے اسی بھابھی کے گوڈے سے لگ کے بیٹھی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بڑا دوگلا پن، اور بھابیاں بھی اکثر یہ کر رہی ہوتی ہیں پیٹھ پیچھے آپ کی خوب رج کے برائیاں کر رہی ہوں گی، اور آپ کو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ گھر مت آئیں، اور مطلب بیسکلی ان نندوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ یہ بندی ہمیں آنے نہیں دینا چاہ رہی تھی، یا ہمارے بارے میں اس کے کیا جو ہے وہ سوچتی ہے، یہ ہمیں کس ذہنیت سے سوچتی ہے، کیا سوچتی ہے، کیسے سوچتی ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، نندوں کو بھی، لیکن وہ گھر آ کر ایسے شو کرتی ہیں کہ ویسے یار ہمیں کچھ نہیں پتہ، مطلب آپ سے اچھی تو دنیا میں بھابھی کوئی نہیں ہے، ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے کرو کہ یار ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ چاہے کہیں بھی بیٹھیں، کہیں بھی جائیں، کہیں بھی آئیں، ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں میں کہ آپ کیوں نہیں بیٹھ رہی، آپ کیوں نہیں میرے سے بات کر رہی، آپ کیوں مجھے اگنور کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ چیز شو کرواؤ کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، وہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ادروائز ان کے دل میں بھی اگلے انسان جس کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا، اس انسان کے لیے ان کے دل میں بھی کوئی محبت، کوئی وہ چیز نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو یہ ہے، تو انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کریں جو مرضی کریں، ہماری جوتی کو بھی نہیں فرق پڑتا، آپ کے کسی کے پاس بیٹھنے سے، آپ کے کسی کے پاس آنے سے جانے سے ہماری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، بالکل ایسی ہو جائیں کہ یار دیکھیں آپ کی اپنی دنیا ہے، ان کی اپنی دنیا ہے، انہوں نے اپنی دنیا ایسے گزارنی ہے، اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، ان کو وہ اس دنیا میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دوگلے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے ہوتا ہے گوسپ، ہر وقت انہیں چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی کی برائی، انہیں چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی کے مطلب بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتا رہے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہے، انہیں یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اور آپ سے کہیں نہ کہیں وہ چیز انہیں نہیں مل رہی ہوتی، آپ کہیں نہ کہیں یہ چیز نہیں کر رہی ہوتی، برائیاں، ہاں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر برائیاں کریں، رج کے اگلے انسان کی برائیاں کریں، برا بھرا بولیں، تو وہ آپ کے ساتھ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ ہاں دیکھا یہ ہمارے ساتھ برائیاں کر رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس میں نا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نا گھروں میں، جن کی فیملیز میں صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی خواتینوں نے مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں کرنی ہوتی ہیں بس، اور جب کسی ایونٹ یا اس میں ملیں گے تو وہ ایسی ملتی ہیں او گاڈ جیسے مطلب پتہ نہیں کب کی بچھڑی ہوئی، اور ان سے اچھا کوئی ہے نہیں، کیونکہ ان کی فیملی میں ہمیشہ سیاست یہ ہوتی ہے کچھ اچھا، فیملی پالیٹک ہر جگہ چلتی ہے، میں یہ نہیں کہتی نہیں چلتی، آپ کے بھی چلتی ہے، میری فیملی میں بھی چلتی ہے، میری سسرال میں بھی ہے، میرے مائکے میں بھی ہے، آپ کے بھی سسرال میں، آپ کے بھی مائکے میں، ہر جگہ ہے، ہلکی پھلکی تھوڑی بہت ہر جگہ فیملی پالیٹک چلتی ہے، ہر جگہ، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ کچھ فیملیز میں انتہا کی فیملی پالیٹک ہوتی ہے، اور وہ ایسی پالیٹک ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے انتہا کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، انتہا کی برائیاں، لیکن
یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بہت برائیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں آمنے سامنے تو وہ ایسے ایک دوسرے کو شو کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مطلب ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، پھر چاہے نند ہو، بھابھی ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو، مطلب فیملی میں ایک دوسرے کی رج کے برائیاں کرنی، اس کو اس کے سامنے گندا کہنا، اس کو اس کے سامنے گندا، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندی ہر کسی کی برائی کرتی ہے، یہ بندی کسی کو برا کرتی ہے، اور پھر بھی لوگ اسی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، اسی سے چسکے لے رہے ہیں، باتیں لے رہے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے، اچھا میں سب سے زیادہ حیران تو ان لوگوں پہ ہوتی ہوں جو لوگ اس عورت کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، جو سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، سب کو پتہ ہے، پھر بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ اب لائک آپ کی نند ہے یا کوئی بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ وہ، لیکن پھر بھی لوگ یقین کر لیں گے۔ کچھ فیملیز میں جھوٹ بہت چلتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، آئی آبزرو، اور کیونکہ وہ یقین ہی جھوٹ پہ کرتے ہیں۔ اب پالیٹک میں نے کہا نا ہر فیملی میں ہوتی ہے، آپ کی فیملی میں بھی ہے، میری فیملی میں بھی ہے، نو ڈاؤٹ ہر جگہ پالیٹک ہے، ہر فیملی میں پالیٹک ہے، لیکن پالیٹک ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مطلب آپ اندھا دھن بس لگے ہوئے ہو۔ ایک پالیٹک ہوتی ہے بہت پیک کے لیول کی، فیملی پالیٹک بولتے ہیں اس کو نا، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو اکثر وہاں کی جو نئی نسل ہوتی ہے نا، وہ بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہے اپنی فیملی سے، وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بوائز ہیں وہ باہر شادی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار ہماری فیملی میں اتنی پالیٹک ہے، اتنا گند بھرا ہوا ہے، اتنی آپس میں سیاست ہوتی ہے عورتوں کی کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ حقیقت ہے، میں یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ اتنی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرتی ہیں، اتنی پالیٹک ہے، اتنی زیادہ ویلی عورتیں ہیں، اس گھر کی بات اس گھر میں کرنی ہے، اس گھر کی بات اس گھر میں کرنی ہے، وہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھئی کیا ہے۔ تو لائک ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے ان عورتوں کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا زندگی میں، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیٹھ کے بچے پیدا کر لیے، بچے رول رہے ہیں، بس جی بچوں نے بھی ایسے ہی پلنا ہے۔ بچوں کو پالیٹکس سکھا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو پالیٹکس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسی فیملیز کے بچے ایکسٹرا آرڈنری تیز ہوتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن سے دل گھبراتا ہے، جن سے جان جاتی ہے کہ یار کیا مصیبت ہے، یہ بچہ پھر سر پہ آ کے ٹپک گیا ہے مصیبت، مطلب چھوڑو، کچھ بچے کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو بچوں کو ان کی فیملی کی عورتیں بگاڑ دیتی ہیں، ان بچوں سے نہ تو محبت رہتی ہے، نہ وہ بچے اچھے لگتے ہیں، اپنے ارد گرد وہ بچے برداشت نہیں ہوتے کہ بچہ پتہ نہیں کیا جا کے کیا بات کر دے گا، وہ بچہ سیکھتا ہے جھوٹ بولنا، منافق کرنا، منافقت کرنا، پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مدر، ان کے ارد گرد کے سارے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا فسادی، پھر ان کو ہوتا ہے اگر کوئی ان کی فیملی میں کوئی عورت یا کوئی فیملی، کوئی میاں بیوی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، یا ان کے کوئی بچے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، یا وہ فیملی اچھی ہے، تو ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، ارے یہ کیسے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، کیوں رہ رہے ہیں، ان کو تنگ کرو، ان کو تنگ کرو، ایسا ہوتا ہے حقیقت۔ ان کا مقصد ہوتا ہے تنگ کرنا یار آپ کو، ان کا مقصد ہی ہے، کیونکہ ان سے ہضم نہیں ہوتا آپ کا خوش رہنا، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہو، اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو، آپ ایک اچھی لائف سپینڈ کر رہے ہو، ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، جان جان کے انہوں نے وہ حرکتیں کرنی ہوتی، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا بن جاؤ، جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ اچھا بن جاؤ، آپ کی پیٹھ پر تو ایسا چھرا گھونپا جائے گا نا، آپ کو تو ایسا، مطلب میں کہتی ہوں کہ وہ آپ کو دن میں تارے دکھاتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آپ بنی کیا ہے میرے ساتھ، حقیقت یہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کیا بنی ہے، مطلب آپ اپنی طرف سے بہت اچھا چل رہے ہوتے، آپ اپنی طرف سے بہت صحیح چل رہے ہوتے، لیکن وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی اچھا کر لو اپنی نند کے ساتھ، کل کو ان کو اگر آپ کی کمر پہ چھرا گھونپنے کا موقع ملا تو وہ کریں گی، اور یقین مانیں آپ جتنا ان کے ساتھ اچھی ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک آپ ہی ان کا رہتی ہو، ایسا ہی ہے،
ان کے پاس آپس میں کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو وہ سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ان کے اندر آپ ہی رہتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ سے ان کو ایک جلسی فیل ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ سے جلسی فیل کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم سے زیادہ کیوں ہے، یہ وہ آپ کو خوش، وہ چاہتی ہیں یار آپ ہر وقت روتی رہیں. وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں اور آپ تنگ ہوتے ہیں، آپ تنگ ہوتے ہیں. وہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں فساد ڈلواتی ہیں، اور آپ اس فساد کو ان کا وہ کہا پورا بھی کر دیتے ہیں. میں بتاؤں، ان کا وہ کہا آپ پورا کر دیتے ہیں. وہ فساد ڈلوا رہی ہوتی ہیں اور آپ واقعی میں صحیح آپ جو ہے نا مطلب وہ کر دیتے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے جا کے بات کر دیں گی یہ. تو میرا ایک مخلصانہ آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اگر ایسی نند یا ایسی سسرال سے آپ کا پالا پڑے جو فساد ڈلوائے، کیوں پتہ چل جاتا ہے، تو آپ ساس ہو یا نند ہو جو، تو میں آپ کو ایک بات کہوں، اپنے ہسبینڈ کو خود آبزرو کریں، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے نا، مرد اتنا بیوقوف نہیں ہوتا. مرد کو دیکھنے دو، آپ اپنے ہسبینڈ کو خود دیکھنے دو چل کیا رہا ہے. آپ نہیں کچھ بولو، بس چپ کر کے آپ بھی دیکھو اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی دیکھنے دو. جب آپ کے ہسبینڈ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گی کہ یار مطلب جب مرد آبزرو کر رہا ہوگا نا، مرد کو خود، مرد کے سامنے نا ساری حقیقت کھلتی جائے گی، مرد کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی کیا ہے. پھر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں تھوڑا سا نا ایٹیٹیوڈ میں رہا کریں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ذرا اپنی کیئر کیا کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو رسپیکٹ دیا کریں. کیونکہ جب آپ کسی کا بہت زیادہ کرتے ہیں، کسی کی بہت زیادہ مطلب کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی کا بہت زیادہ کسی کا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہے، چلو ہم کر لیتے ہیں، کسی کے کوئی نہیں، مہمان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے، پھر لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. لوگ آپ کو اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں نا کہ آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. انہیں لگتا ہے کہ یار اس کو تو جیسے مرضی کرتے جاؤ نا، جو مرضی کرو، اس میں خود سا کچھ کہنا، جیسا مرضی کرو، جو مرضی کرو، ہماری طرف سے یہ بھاڑ میں جائے. ہاں، پھر ایک بندی، فرض کرو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ایک گھر میں 2 بھابیاں ہیں، ایک جو ہے یا 2 بہویں ہیں، ایک نے بڑا سولی پہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے، صحیح کتوں والی کر کے رکھا ہوا ہے، صحیح مطلب جب اس کا دل کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ آپ کو صحیح کتوں کی طرح نچاتی ہے، اور آپ کو آپ کے منہ پہ دروازے بند ہوتے ہیں، اور آپ کو ڈنڈے مار مار کے آپ کو نکال دیتے ہیں، نکلو بھائی یہاں سے جاؤ، یہ وہ آپ کو صحیح اوقات میں رکھا ہوتا ہے اس نے. اور ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑی اچھی ہے، پولائٹلی ہے، لائٹ ہے، آپ کا مطلب ٹھیک ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ اچھی رہتی ہے، آپ اس کو مطلب آپ کی سن لیتی ہے، یہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، یہ وہ. اب جس نے ٹانگا وصولی پہ، جس نے آپ کے ساتھ کتوں والی کی ہوئی ہے، اس کو آپ بہت رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں دھو دھو کے پی رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اس کی جی حضوری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہوتی ہے، تو اور جی اس کو بڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کے بڑی چغلیاں برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو بندی آپ کے ساتھ بہت اچھی ہے، بڑی مخلص ہے، اس کو آپ نے بڑا لائٹلی لیا ہوتا ہے، بھائی جو مرضی کرو، تیرے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اپنی رسپیکٹ آپ نے بنانی ہے. جب آپ کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرنے لگ جائے نا، یعنی آپ کسی کے ساتھ بہت اچھی ہیں لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یار میں کتنی اچھی ہوں لیکن یہ میری ہی نہیں عزت ہے، قدر ہے، تو یار اپنے لیے سٹینڈ لو، بولو مت. ضروری نہیں ہے ہر سٹینڈ منہ سے لیا جاتا ہے، ہاں بولنے سے نہیں لی، بولو مت، خاموشی اختیار کر لو، ایک ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے آؤ. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی کے پاس جا کے بیٹھنے کی، جس سے آپ سے بات کرنی آئے اور خود بات کرے. ہاں ٹھیک ہے، سلام دعا کرو، اوکے دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، لمیٹڈ بات کرو. ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ اچھا بننے کی. آپ کی ڈیوٹی ہے کھانا بنانے کی، کھانا بناؤ، رکھ دو، لینا ہے لو، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ. کیونکہ آپ نے اچھا بن کے دیکھ لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا اچھا بن کے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا اچھا رہنے والا ہے. آپ دیکھ چکی ہیں اچھا بن کے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کتنا، کون اچھا کتنے رہنے والا ہے. کل کو مشکل وقت میں
کون کتنا کام آنے والا ہے، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ میرے کتنا کام آنے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنا جو ہے وہ خود کو دیکھو، خود کے لیے تھوڑا جو ہے ہلکا پھلکا بولنا شروع کرو، خود کے لیے ہلکا پھلکا جو ہے اپنی کیئر کرنا شروع کرو۔ جب آپ اپنی کیئر کرنے لگیں گی، اپنے بارے میں سوچنے لگیں گی، اپنا خیال رکھنے لگیں گی، اور ایسے لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دو، اگنور کرو، مطلب ایسے ہو جو کہ آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ ایسے ہو جاؤ کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ سچ میں آپ خود دیکھو گے کہ بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، جب آپ کسی کو اگنور کرنے لگ جاؤ گے نا کہ میں نہیں یار کوئی وہ ہے ہی نہیں میرے نزدیک، ایسا لوگ تو آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا، بھاگ بھاگ کے آئیں گے لوگ، آپ خود دیکھیں گے۔ لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، جب آپ لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو لوگ بڑا بھاگ کے آتے ہیں۔ جتنا آپ لوگوں کو سر پہ چڑھائیں گے، جتنا آپ لوگوں کی کیئر کریں گے، خیال کریں گے، اتنا لوگ آپ کو جو ہے وہ زمین پہ لٹائیں گے، اتنا آپ کو جو ہے نا وہ نیچا گرائیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھیں 100%۔ بس ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس سمجھ لیں، آپ ان کا دوگلا پن ختم نہیں کر سکتے لوگوں کا۔ آپ یہ کہیں کہ یار میں ان کے ساتھ اچھی ہو جاؤں گی تو یہ میری برائی نہیں کریں گے، دوگلا پن میرا ختم ہو جائے گا ان کا، نہیں۔ آپ ان کے اندر کی منافقت ختم نہیں کر سکتے، آپ ان کے اندر کی وہ پالیٹک ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ چیز ہے یار، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، انہوں نے کرنی ہی یہ چیز ہے، انہوں نے یہی چیز کرنی ہے، یہی چیز ان کو جو ہے انہوں نے سیکھی ہے، اور اسی چیز میں وہ خوش رہتی ہیں۔ ان کی لائف میں کوئی بڑا اچیومنٹ نہیں ہے، کوئی ان کا گول نہیں ہے، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ انہوں نے اسی چیز کو لے کر چلنا ہے، اور انہوں نے اس سے جو ہے وہ اپنی لائف، اپنا دن اسی طرح گزارنا ہے۔ اگر وہ بیک بائٹنگ نہیں کریں گی، اگر وہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گی، اگر وہ دوگلا پن نہیں کریں گی، منافقت نہیں کرے گی، تو وہ ان کا دن نہیں گزرے گا، ان کا دن نہیں گزرے گا یہ سب کیے بغیر۔ انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے یہ سب کرنا ہے کیونکہ ان کی عادت ہے، انہوں نے یہی سب کرنا ہے۔ آگے وہ اپنے بچوں کو بھی یہی سب سکھاتی ہیں، وہ خود بھی یہی سب کرتی ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ انہوں نے سیکھا یہی سب ہے، بائک بائٹنگ کرنا اور چغلیاں کرنا، منافقت کرنا۔ آپ ان کو نہیں سدھار سکتی، آپ ان کو نہیں سیدھا کر سکتی۔ اگر آپ اس طریقے پہ چلیں کہ یار میں یہ کروں گی تو وہ سیدھے ہو جائیں گی، میں ان کو سدھار دوں گی، میں ان کو ٹھیک کر دوں گی، تو نہیں، آپ ان کو نہیں سدھار سکتی، یہ چیز آپ بھول جائیں۔ جس کی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ اچھا بننا ہے بنو، اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ بنو اچھا، لیکن خاموش رہ کے، آپ خاموش رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خاموشی جو آپ کی ہوتی ہے نا، وہ اگلے انسان کو ایسے وہ کر دیتی ہے نا، سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، یار ہم تو اس کو اتنا تنگ کر رہے ہیں تو تنگ ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو تنگ ہونے کی، آپ جتنا لوگوں کے سامنے شو کرتی ہیں نا میں تنگ ہو رہی ہوں، میں باتوں سے تنگ آ رہی ہوں، اتنا لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ بات میری یاد رکھیں۔ جتنا آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز شو کرتے ہیں، لوگ آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ریلیکس رہیں، جتنا آپ لوگوں کے سامنے ریلیکس رہیں گی، جتنا آپ کانفیڈنٹ رہیں گی، جتنا آپ خود کے بارے میں سوچیں گی، خود کی کیئر کریں گی، اتنا جو ہے نا وہ لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، یار ہم تو اس کا ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اور میرے خیال سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کرتے رہیں برائیاں، کب تک کریں گے؟ کب تک آپ کی برائیاں کریں گے؟ کرتے رہیں، ان کے پاس یہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ کریں، آپ لوگ خوش ہو جائیں، بول کے برا بول کے، برائیاں کر کے، انہیں خوش ہونے دو۔ آپ کبھی بھی ان کی جیسے مت بنیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بھی وہی طریقہ اپنائیں، آپ بھی دوگلا پن دکھائیں، آپ بھی یہ کریں، نو، میں آپ کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گی۔ آپ ان سے فاصلہ کر لیں، میں یہ ضرور آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ ان سے فاصلہ کریں، آپ ان سے فاصلے پہ رہیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دوگلا پن دکھانے کی، آپ ان سے فاصلے پہ رہیں۔ جب آپ بھی یہی حرکتیں کریں گی، دوگلا پن دکھائیں گی، برائی کریں گی، ان کے منہ پہ یہ وہ، تو فرق آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، یہ بات میری یاد رکھیں۔ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔
آپ بھی وہی چیز ہوں گی جو وہ ہیں، آپ بھی ویسے ہی ہوں گی جو وہ ہیں، آپ میں اور ان میں فرق کوئی نہیں ہوگا پھر. تو اس لیے جو ہے وہ آپ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو جو ہے یہ چیز کرنے کی، لوگوں کے سامنے یہ چیز شو کرنے کی کہ یار آپ کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. میرے خیال سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگنور کریں، خاموشی اختیار کریں جتنی کر سکتی ہیں، لوگوں کو اگنور کریں. اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں. اور آپ کی ہیلتھ کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت ٹھیک رہتی ہے. آئی نو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لوگ جب آپ کے سامنے آپ ہی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بندہ اس سچویشن کو کس طرح ڈیل کرے. لیکن میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اس سچویشن میں کیا کرتی ہوں، جب کوئی سامنے بیٹھ کر آپ ہی کی چغلیاں کر رہا ہے، آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یو نو کہ یار یہ چغلی میرے بارے میں ہو رہی ہے، تو میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں جسٹ ایسے ہو جاتی ہوں، بالکل مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں کہتی ہوں کر لو ریلیکس ہو جاتی ہوں، اگنور کرتی ہوں. جب کوئی مجھے تنگ کرتا ہے تو تبھی میں اگنور کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے اگنور کرنے سے اگلا بندہ خود ہی تنگ آ جاتا ہے. حقیقت ہے، جب آپ اگنور کریں گے تو اگلا بندہ خود ہی تنگ آ جائے گا. اپنے آپ کو نا ہمیشہ موٹیویٹ رکھا کریں، اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا بولا کریں، اچھا سوچا کریں، اچھا اپنے بارے میں اچھا خیال کیا کریں. جب آپ ہی اپنے بارے میں برا سوچتی ہیں، برا، تو لوگ تو آپ کے بارے میں برا کریں گے بھی. خود کے بارے میں اچھا سوچو، خود کے بارے میں اچھا کرو، فوکس کرو اپنی زندگی میں، کوئی مقصد لے کے آؤ، گول لے کے آؤ. یہ نہیں ہے کوئی طریقہ 24 گھنٹے لوگوں کی جو ہے فضول لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا. کیونکہ آپ کو سال 2 سال میں، آئی تھنک سال منیمم سال لگتا ہے یا 2 سال، اس سے 2 سال ہی لگتا ہے، آپ کو اوور آل پوری فیملی، پورے خاندان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان لاس کے پورے خاندان یا پورا فیملی اب کیسی ہے. آپ کو اوور آل ہر انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے، مائکا ہے، سسرال ہے، آپ کو ہر کسی کا پتہ چل جاتا ہے، کون کیسا ہے، کون کیا ہے، آپ کو سب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے ایک ایک شخص کا. تو اگر آپ اب بھی شادی کے 5 سال، 6 سال، 10 سال بعد بھی یہ بات بول رہی ہیں کہ مجھے تو ابھی تک ان لوگوں کا پتہ نہیں چلا، تو مطلب آپ کو اپنا ہی نہیں پتہ بھائی. یہ آپ پھر غلط کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا اپنے سسرال کا. مطلب آپ پھر کس دنیا میں رہ رہی ہیں؟ آپ نے ابھی تک جانا ہی نہیں ہے کسی کو، آپ نے کسی کو آبزرو ہی نہیں کیا ابھی تک ہے. آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نہیں پتہ، اپنی سسرال کا نہیں پتہ. آپ 10 سال بعد بھی اتنی بھولی بنی ہوئی ہیں کہ آپ اپنی ساری باتیں شیئر کر دیتی ہیں کسی سے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو بیک بائٹنگ کر رہے تھے میں نے سن لیا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہاں پہ، جو انسان چغلی کرتا ہے نا تو وہ چغلی کرتا ہے بالکل ہلکی آواز میں. یہ جو لوگ بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے اونچی آواز کر لیتے ہیں نا، اور آپ کے کانوں تک بات پہنچ جاتی ہے، مطلب انڈائریکٹلی وہ آپ تک بات پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے اس لیے یہ بات اونچی بولتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ اگر انہوں نے وہ جہاں باقی باتیں خاموشی سے کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی بات کر سکتے تھے خاموشی سے. وہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے تھے تبھی انہوں نے اونچی بات بولی. میں نے اکثر یہ بات دیکھی ہے کہ جب کوئی لوگ میرے تک کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات اونچی آواز میں بول دیتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے یہ بات میرے کانوں تک پہنچانی تھی. وہ اس لیے آپ کے کانوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ ٹینشن میں آ جائیں، آپ ٹینس رہیں، آپ پریشان ہو جائیں. آپ ایسے ہو جائیں آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، آپ ریلیکس رہیں، اپنے کام میں کرتے ہیں مصروف، بس آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ چیز جب انہیں شو کروا دیتے ہیں نا کہ ہاں میں نے سن لی ہے، مجھے فرق پڑ گیا ہے، مجھے پتہ ہے تم کیا بات کر رہی ہو، کیسے بات کر رہی ہو، میں نے خود اپنے کانوں سنی ہے، وہ اگلا بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی، بڑا سنتی ہے نا، اب میں اسے وہی بات سناؤں گی جو میں سنانا چاہتی ہوں. یہ جو فیملی پالیٹک کے بہت زیادہ ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے کانوں تک وہی بات پہنچاتے ہیں جو یہ آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو آپ کہتی ہیں نا ہم نے سن لیا، آپ نے سنا نہیں ہوتا، وہ آپ کو یہ بات سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کبھی عقل یوز کرو کہ جب یہ ساری باتیں یار خاموشی سے ہو سکتی ہیں تو یہ ایک بات بھی خاموشی سے ہو سکتی تھی. تو بیسیکلی وہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے تھے، آپ کو پریشان، آپ کو ٹینشن میں لانا چاہ رہے تھے، اور آپ ہی جاتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، آپ ٹینشن میں آ جاتی ہیں. تو یار اپنے آپ کو ریلیکس رکھو، اپنی ایک روٹین سیٹ کرو کہ آپ کی یہ ایک روٹین ہے.
لوگوں کو پتہ ہو گیا یار اس بندی کی یہ روٹین ہے، اس وقت پہ یہ کام کرنا ہوتا ہے بس. تو اپنی اس روٹین پہ چلو. لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے، لوگ پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں بولیں گے، آپ نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سکون کو ترجیح دینی ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ترجیح دینی ہے. آپ نے ایسے لوگوں کو اگنور کیا. ایک نا میں جگہ پڑھ رہی تھی ایک بات کہ جب آپ کو کوئی انسان پسند نہیں ہوتا نا یا آپ اسے نفرت کرتے ہیں تو اس کے نفرت کرنے کی بجائے نا فرض کر دیا کریں کہ وہ مر گیا ہے. میں تو یہی کرتی ہوں یار قسم سے، میں تو فرض کر لیتی ہوں کہ اگلا انسان ہی مر گیا ہے. اور میں ایک ٹاکسک ماحول میں ایسے رہتی ہوں کہ میں اگلے انسان کو ایسے اگنور کرتی ہوں کہ ارد گرد کچھ کوئی ہے ہی نہیں. میں کہتی ہوں میں اکیلی ہوں، کوئی ہے ہی نہیں. تو ایسے رہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں. جی ہاں، جب آپ ایسے رہیں گے آپ بڑے سکون میں رہیں گے، بڑے ریلیکس رہیں گے. لیکن جب آپ جو ہے ہر چیز کی خبر رکھیں گے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، آپ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے. کہتے ہیں نا کہ دعا کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچا کریں جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جب ہمارے کانوں تک وہ باتیں پہنچنے لگ جاتی ہیں نا جو لوگ ہمارے بارے میں کرتے ہیں، تب بہت تکلیف ہوتی ہے. تو تب پھر وہ لوگ سامنے آتے ہیں جن لوگوں پہ ہم نے بڑا بھروسہ کیا ہوتا ہے. پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، آج یہ میرے بارے میں یہ بات کر سکتی ہے، یہ میرے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یار مطلب اللہ وہ باتیں آپ تک پہنچائے نا جو لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں، یا ان لوگوں کا چہرہ پھر سامنے کھل کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھیں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا سکون میں رکھیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو وہ کرنے کی کہ جو باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے دیں، ان کا کام ہے یار، مطلب ان بیچاروں کا دن تو گزرنا نہیں ہے، بیچاریوں کا یا بیچاروں کا. تو ٹھیک ہے، اب یہ کریں بھائی، تم میرے بارے میں جتنی برائی کر سکتی ہو کر لو، ریلیکس ہو کے کر لو، مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اچھی بات ہے، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، کرو اچھی بات ہے. میں تو لوگوں کو کہتی ہوں بھائی کر لو، میں اللہ تعالیٰ کو میرے کوئی گناہ کم ہوں گے، کر لو بھائی کر لو. ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے نیک پارسا لوگ ہیں، تو آپ لوگ کرو جتنی کرنی ہے برائیاں. اور مطلب آپ لوگوں کے پاس زندگی میں کام کوئی نہیں ہوتا نا، تو آپ لوگ یہی کر سکتے ہو. آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا دراصل زندگی میں. آپ کے لیے یہی ہے آؤ بچے پالو اور بس چلے جاؤ لوگوں کی باتیں کر کے. لیکن جو ایک مطلب میں کہتی ہوں جس عورت کا کوئی زندگی میں مقصد ہوتا ہے نا، اس نے بچے بھی پالنے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ ایک اپنی لائف کا گول بھی پورا کرنا ہوتا ہے، ایک مقصد بھی. اس نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں، لوگوں کو مت دیکھیں، لوگوں پہ توجہ مت دیں. لوگوں کا کام ہے بولنا، کہنے دے لوگوں کو. تو آئی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. کامنٹ میں لازمی اتنی رائے دیجیے گا کہ آپ لوگ کس طرح دوگلے منافق لوگوں سے نپٹ رہے ہیں، یا کس طرح ان سے جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، ان کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیو کو لائک کریں. لائک کرنے سے جو آپ میری موٹیویشن ہے بھئی آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی موٹیویٹ کرتے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے. اور انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کے آپ لوگ مجھے DM کر سکتے ہیں. تو اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.